کرائسس بائے وارث رضا کے ساتھ میں حاضری خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے پنجاب کی صورتحال اور ضمنی انتخابات کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان جو معرکہ ہے وہ ابھی اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میں اتفاق سے کل لاہور میں تھا جب یہ سارے معاملات ہوئے، بلکہ آج بھی ہوں۔ تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جا چکا ہے، اور اسمبلی کی رولنگ کے بعد جو ہے وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ دوبارہ ڈکلیئر بھی کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ اس فیصلے یعنی ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں انہوں نے پٹیشن داخل کی، اور وہ پٹیشن سماعت کے لیے قابل قبول بھی کر لی گئی، اور اس سلسلے میں آج جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کو تمام ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شریف یعنی وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کو نوٹسز جاری کرتی، اور اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا گیا۔ جہاں تک صورتحال سیاسی صورتحال ہے، اس کے تانے بانے جو ہے وہ گزشتہ 4 سال سے جو صورتحال آئی ہے، اور یعنی نواز شریف کی حکومت کے بعد آخری وزیر اعظم جو نواز شریف کی طرف سے خاقان عباسی صاحب تھے، اس کے بعد جو حکومت آئی، جو کہ عمومی طور سے کہا جاتا ہے کہ وہ سلیکٹڈ حکومت تھی، یعنی سلیکٹ کی گئی تھی، اور اس کا سیاست سے یا اس کا جیت سے ووٹرز یعنی انتخابات کی جیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے جو 3 سے 3.5 4 سال میں جو معیشت کا برا حال کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک آئینی طور سے پٹیشن یعنی تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اور اس عدم اعتماد کے نتیجے میں 3 سے 4 ماہ پہلے یعنی گویا کہ اپریل میں یہ حکومت ہٹائی گئی ایک آئینی طریقے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل ایک معاشی اور سیاسی بھونچال اور ابتری کی صورت ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو یعنی اپنے بیانیے کو اور اپنے اقتدار کے چھین جانے کو جو بار بار جو عمران خان جس طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ کم از کم سیاسی رویہ نہیں ہے، اور کسی بھی طور وہ جو ہے سیاست کے کسی بھی جس کو سلیقہ یا طریقہ یا سیاست کے آداب کے حوالے سے کہا جائے تو انتہائی متشدد رویہ جو ہے وہ انہوں نے عمران خان نے اپنایا ہے، اور وہی متشدد رویہ جو کہ غیر سیاسی رویہ اور فاشسٹ رویہ جو ہے وہ انہوں نے آہستہ آہستہ اس نسل کو منتقل کر رہے ہیں، جس سے ہمارے ہاں سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے تمام پاکستان کے دانشوروں کے نزدیک اور قانون دانوں کے نزدیک، یا جو سنجیدہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ معاشرے کو عمران خان جو غیر جمہوری انداز سے لائے گئے تھے اور غیر جمہوری انداز سے مسلط کیے گئے تھے، انہوں نے اس معاشرے کا جو بد تہذیبی، بد سلیقگی اور انتہائی جو ہے لچر پن کا جو تشکیل دیا ہے معاشرہ، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، یا سیاست میں لچر پن جو آ گیا اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، یہ آج کا سب سے اہم سوال ہے۔ اور اس سلسلے میں تمام قانون دان اور تمام سیاسی ورکر اور سنجیدہ دانشور جو ہے حلقہ، وہ بہت متفکر ہے کہ اس سماج کو عمران خان جیسا ایک فرد جو کہ نہ سیاسی ابجد سے واقف ہے، نہ اخلاقی ابجد سے واقف ہے، نہ کسی تہذیب و شائستگی سے واقف ہے، اور نہ وہ زبان کے معاملے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کے سے واقف ہے، اور الزام در الزام اور جھوٹ فریب پر مبنی بیانیاں بنانے کا ماہر ہے۔
تو لہٰذا جھوٹ فریب بیانیے کو وہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ہماری نسل کو منتقل کر رہا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ لہٰذا اس المیے کو جو ہے وہ کس طریقے سے یا اس صورتحال سے کس طریقے سے نکلا جائے، یہ آج کا سب سے اہم سوال ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی 4 سے 5 سال بلکہ 2011 کے بعد کی ہماری عدالتی تاریخ اگر دیکھی جائے تو وہ کوئی بہت زیادہ اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ قابل فخر تاریخ نہیں رہی ہے، جس میں پاناما کیس لایا گیا۔ حالانکہ پاناما کیس میں 248 اور بھی افراد ہیں، لیکن ایک فرد کو ٹارگیٹ کر کے، یعنی نواز شریف کو ٹارگیٹ کر کے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ایک ناقابل یقین اور انتہائی فرسودگی کے ذہن رکھنے والا شخص عمران خان جو ہے نا اس کو نافذ کیا، جو کہ نہ سیاست جانتا ہے، نہ شائستگی جانتا ہے، نہ تہذیب و آداب سے وہ واقف ہے، اور اس کو الزامات لگانے کا مشین بنا کے رکھ دیا۔ آج جب وہ ایک آئینی طور سے اتارے گئے تو انہوں نے الزامات کی بھرمار، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لانے والی تھی وہاں سے لے کر، اور عدالتی نظام پر جو پریشر ہے یا جو الزامات کی صورت میں جو پریشر ہے، اس کا آج پورا ملک شکار ہے، جس کی وجہ سے ہم معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا بہت شدید شکار ہیں، جس سے نکلنا جو ہے وہ محال معلوم ہو رہا ہے، اور سب متفکر ہیں، سارا سنجیدہ پاکستان متفکر ہے کہ اس وبال سے جس کا نام عمران خان ہے، جو کہ نہ سیاسی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ کسی اخلاقی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، الزامات در الزامات، یعنی انہیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، وہ چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرے، چاہے وہ عدلیہ کو بلیک میل کرے۔ اب جہاں تک عدلیہ کی عدالتی تاریخ ہے تو وہ بہت زیادہ کوئی بہتر نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں وہ فیصلے بولتے ہیں، عدلیہ پر کوئی بھی کسی قسم کا دباؤ، پریشر جو ہے عدلیہ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے گزشتہ 11-12 برس میں یہ دیکھا کہ عدلیہ باقاعدہ یعنی خاص طور سے نواز شریف کے کیس میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے دباؤ کا شکار رہی، اور انہوں نے وہ مصلحت کے پیش نظر وہ فیصلے دیے جو کہ آج ہمارے لیے درد سری بنا ہوئے ہیں۔ آج بھی عدلیہ عدالت خود ایک کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے، جس میں عوام کے اعتبار اور اعتماد سے وہ آہستہ آہستہ ہاتھ دھوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ عوام کا اعتماد اس پر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی صورت بہتر صورتحال نہیں ہے۔ آج پنجاب کے بحران کا بھی یہی سبب ہے کہ جب 63A کے تحت آپ نے 20 اراکین جنہوں نے ووٹ ڈال دیے تھے، ان کے ووٹ کو بھی جو ہے وہ گنتی میں نہیں لیا گیا، اور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ان کو ڈی سیٹ بھی کیا گیا، یعنی ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں ضمنی انتخابات بھی ابھی 17 کو ہو چکے ہیں۔ تو اس فیصلے کے پیش نظر یہ جو کل اسمبلی میں ہوا ہے وہ بھی یہی ہوا ہے کہ پارٹی کے سربراہ چودھری شجاعت نے اپنی پارٹی کے جو 10 اراکین ہیں ان کو یہ لیٹر لکھا ڈپٹی اسپیکر کے نام کہ ان کو ووٹ کاسٹ حمزہ شہباز شریف کے حوالے سے، ان کے فیور کے حوالے سے کیا جائے، وگرنہ ان کے ووٹ کو نہیں جو ہے نہ مانا جائے۔ تو سپریم کورٹ کے پچھلے یعنی مئی کے جو فیصلہ آیا تھا ڈی سیٹ والا، اس کے تحت جو ہے نا انہوں نے اس تشریح انہوں نے کرتے ہوئے اور وہ فیصلہ دیا، اور 10 اراکین کو کے ووٹوں کو گنتی نہیں کیا، لہٰذا اس کے نتیجے میں حمزہ شریف جو ہے وہ دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا
ایک پی ٹی آئی کی طرف سے، قاف لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے نا، یعنی یہ بہت بہت اہم ہے کہ پہلے فیصلہ جو سپریم کورٹ نے لیا تھا 63 اے کے تحت 20 اراکین کو جو ڈی سیٹ کیا تھا، وہ 20 اراکین پی ٹی آئی کے تھے، اور ان کو ان کے قائد کے تحت، یعنی ان کے سربراہ کے لیٹر کے تحت جو ہے نا ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ تو آج جب قاف لیگ کے 10 اراکین کے ووٹوں کو نہیں گنا گیا ہے ان کے سربراہ کے کہنے پر، ان کے سربراہ کے لیٹر کے کہنے پر، تو آج سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تشریح درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ ایک ایسی کنٹروورسی ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہا ہے جس میں اس بات کا امکان ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک افراتفری کی جانب ملک کو لے جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری عدلیہ، ہمارے جج، وہ اپنے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے دباؤ کے تحت، اپنے اوپر الزامات کو ہٹانے کے تحت جو فیصلے لیتے ہیں، تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اثر نو دوبارہ جو ہے اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے، اور اس فیصلے کو بجائے اس کے کہ وہی 3 رکنی بینچ جس پر کہ شدید تحفظات ہیں پاکستانی سیاستدانوں کے، پاکستان کی ایک بہت کثیر تعداد کے، لہذا فل کورٹ بینچ ان فیصلوں کو سنے، اور فل کورٹ اس تشریح کو جو کہ کی گئی تھی اس کو وہ کس طریقے سے دیکھتی ہے، اور آیا کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شریف کے کو کامیاب ڈکلیئر کرنے کا ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ درست ہے یا نہیں درست ہے، یا وہ فیصلہ کیوں درست نہیں ہے، یا وہ اس فیصلے میں کیا نقائص ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہی 3 رکنی بینچ کے بجائے فل کورٹ ریفرنس یا فل کورٹ بینچ بنایا جائے، جو کہ بہتر انداز سے جو ہے سپریم کورٹ کا بھرم قائم کرتے ہوئے، سپریم کورٹ میں کے وقار کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے، اور تاکہ آئینی طور سے ملک جو ہے وہ چلے، اور معاشی اور سیاسی جو انتشار ہے، جو افراتفری ہے، جو کہ خاصہ ہے عمران خان کا۔ عمران خان نے صرف الزامات کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، الزامات لگانے کے علاوہ کرپشن یا کسی پر پیسے کا الزام لگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا اس ملک کے لیے، سوائے اس کے کہ ملک کو معاشی دلدل میں دھکیلا، سوائے اس کے کہ ملک کو سیاسی دلدل میں دھکیلا، پوری نسل کو بد تہذیب کیا، اور اس کے بعد وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ اور دیگر ادارے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے، ان کے آگے، ان کے بلیک میلنگ کے آگے جھک جائیں، جو کہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے جو گوگی اور مختلف اسکینڈلز ہیں جو کہ نیب کے حوالے سے ہیں، یا شہزاد اکبر کے حوالے سے ہیں، ان کی طرف، یا بی آر ٹی کے حوالے سے ہیں، یا مالم جبہ کے حوالے سے ہیں، ان کی طرف وہ یہ عمران خان جو ہے وہ ایک ایسا جوالہ ہے، یہ ایسا ایک عجیب سا صورتحال ہے، عجیب سا شخصیت ہے، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے، جو وہ سمجھتا ہے وہ درست ہے، اور جو وہ تشریح کرتا ہے کسی بھی چیز کی وہی درست ہے۔ یہ جو فاشسٹ نقطہ نظر ہے عمران خان کا، اس فاشسٹ نقطہ نظر سے جب تک عوام کو عدلیہ اپنے آئینی اور قانونی فیصلوں کے مطابق نجات نہیں دلائے گی، اس وقت تک یہ افراتفری میں کا نظام جو کہ سیاست میں، معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے، اس سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔